جی اسد عمر صاحب جی، منسٹر فار پلاننگ جی۔ جی چیئرمین صاحب، آپ کا بڑا شکریہ۔ آج پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا ایک انتہائی اہم دن ہے اور آج آپ نے اس وقت بات کرنے کا موقع دیا، اس کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے کچھ بلاول زرداری صاحب نے کچھ باتیں کہی تھیں، میں اس کا کوئکلی ذرا سے جواب دے دوں اور پھر جو میرا مین پوائنٹ ہے میں اس کی طرف آتا ہوں۔ پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ 7 مارچ کو جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ 7 مارچ کو امریکہ میں بات چیت ہوئی اور 8 مارچ کو پاکستان میں ووٹ آف کانفیڈنس آیا، تو وہ اس میں کوئی ایسا کنسپریسی نہیں ہے، کیونکہ 7 مارچ جب امریکہ میں ہوتا ہے تو 8 مارچ پاکستان میں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ یہ درست بات ہے، لیکن ریکارڈ کی درستگی کے لیے یہ بتا دیں کہ امریکہ میں وہ بات چیت جو ہے وہ شام کو 7-8 بجے ہو رہی تھی، اس وقت پاکستان میں صبح 4 بجے تھے، اور یقیناً ہم نے ریکارڈ سے دیکھا ہے کہ اپوزیشن کے ممبرز ووٹ آف نو کانفیڈنس فجر کے بعد جمع نہیں کرانے کے لیے آئے تھے، یہ ظہر کے بعد آئے تھے، تو بات چیت امریکہ میں پہلے ہوئی تھی، یہاں پہ بعد میں پہنچی۔ پھر ایک سوال پوچھا گیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ پارلیمان کی جو نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کی میٹنگ تھی کیوں نہیں تھے؟ وہ اس لیے کہ وہ چائنا گئے ہوئے تھے اور وہ چائنا سے اس کے بعد پہنچے تھے، اس لیے اس کے اندر وہ شامل نہیں ہو سکے تھے۔ پھر سر انہوں نے بات کی کہ معاشی بحران کی، میں صرف 2-3 باتیں کہوں گا، اس کے بعد حماد اظہر جب بات کریں گے تو بڑی تفصیل سے یہ جواب دیں گے اس بات کا، لیکن معاشی بحران کو صرف کوزے کو میں سمو دوں صرف 2-3 چیزوں سے۔ مسلم لیگ نون نے 5 سال میں ملک کے اندر جتنا روزگار پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کی، یعنی 57 لاکھ روزگار پیدا ہوئی مزید پاکستان میں، تقریباً اتنی ہی انہوں نے 5 سال میں 57 لاکھ، تحریک انصاف میں عمران خان کی حکومت میں 3 سال میں 55 لاکھ روزگار پیدا ہوئے۔ یہ اس کے باوجود ہے کہ ایک پوری صدی کا بدترین پینڈیمک کورونا کی شکل میں پاکستان کے اندر بھی آیا ہوا تھا، جیسے باقی دنیا میں آیا ہوا تھا، اس کے باوجود یہ کارکردگی۔ دوسری چیز، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومتیں دونوں ملا لیں، 10 سال میں جتنی ہماری برآمدات کے اندر اضافہ ہوا ان دونوں حکومتوں کے 10 سال ملا کے، صرف یہ رواں سال جو چل رہا ہے اس 1 سال کے اندر تحریک انصاف میں ہماری برآمدات میں ان 10 سال سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے 1 سال کے اندر۔ اور آخری چیز، باقی جیسے میں نے کہا تفصیل جو ہے وہ حماد اس کی بات کریں گے، لیکن انہوں نے کہا اس کے معاشی بحران کا 15 سال کے بعد یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ انہوں نے ایک سیاسی بحران پیدا کیا ہوا ہے، اس کا معیشت کے اوپر ظاہر ہے بہت منفی اثر پڑ رہا ہے، ورنہ زیادہ تر چانسز یہی ہیں۔ تمام تخمینے جو اسٹیٹ بینک کے بھی جو ہیں، جو منسٹری آف پلاننگ کے ابھی آج سے 2 مہینے پہلے تک کے تھے، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے 15 سال میں کہ 2 سال تواتر سے معیشت کی شرح نمو 5% سے زیادہ ہونے والی ہے۔ یہ 15 سال میں پہلے کبھی نہیں ہوا ہے۔ تو بحران کی حقیقت تو یہ ہے۔ آخری چیز جو انہوں نے بات کی، جس کے اوپر میں ہلکا سا ذکر کرتا ہوں، زیادہ تفصیل میں پھر بعد میں جاؤں گا، وہ کہہ رہے تھے کہ بہت عرصے سے وہ جد و جہد کر رہے تھے عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے، اور بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا لانگ مارچ کی، کیا کیا کیا، پی ڈی ایم بنا، پھر ایک دن جو ہے مریم بی بی نے مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے گواہی دے دی کہ پی ڈی ایم تباہ ہو گئی، وہ سارے عروج نشیب انہوں نے سب ہمیں بتائے۔ تو سوال تو یہی بنتا ہے کہ کوشش تو آپ سالوں سے کر رہے تھے، یہ کیا ہوا کہ 7 مارچ کو مراسلہ بھیجا گیا اور 8 مارچ سے آپ کی کامیابی کا آغاز ہو گیا؟ یہی تو ہم سوال پوچھ رہے ہیں، یہی تو سوال پوچھ رہے ہیں۔ اچھا سر، پھر آئیے، اچھا آخری چیز میں اس سے پہلے کہ آگے چلوں، میں ذرا الیکشن کمیشن کے اس کے اوپر بات کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ 7 مہینہ کا عرصہ چاہیے ان کو الیکشن کرانے کے لیے۔
اب مجھے یہ بتائیں کہ پہلی بات تو آئینی ذمہ داری ہے ان کی کہ انہوں نے الیکشن کرانا ہے 90 دن کے اندر اگر ارلی الیکشن کال ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ایسی صورتحال جہاں پر ایسا آلٹرنیٹ موجود ہو کہ اگر یہ کامیاب ہوتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس، تو ایک بانمتی کا کنبہ جو ہے وہ حکومت بنانے جا رہا ہے، اور وہ کیسا کنبہ ہے اس کی ہم تھوڑی سی آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو پچھلے 20 سال سے ایک دوسرے کو ملک کا غدار، ایک دوسرے کو چور اور ایک دوسرے کو ڈاکو قرار دیتے رہے ہیں۔ یہ حکومت 7 مہینے چلے گی کیسے، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، لیکن میں زرداری صاحب کو مبارکباد ضرور دینا چاہتا ہوں۔ یہ واقعی میں مبارکباد کے مستحق ہے کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ان کا پیٹ پھاڑ کر ان کا پیسہ نکالیں گے، ان کو کھمبوں سے لٹکائیں گے، ان کو لاڑکانہ لاہور اور کراچی کی سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، وہ ان کے دربار پر حاضری دے کے ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہے۔ مبارکباد میں ان کو ضرور دینا چاہتا ہوں۔ ہاں اور زرداری صاحب جو ہیں، اگر وہ انصاف پسند انسان ہیں، جو مجھے یقین ہے کہ یہ ضرور ہوں گے، تو یہ اس مبارکباد کے اندر عمران خان کا حصہ ضرور مانیں گے۔ نہ عمران خان ہوتے تو نہ یہ پہنچتے۔ اچھا سر، اب آ جائیں یہ جمہوریت پسندی کی جب ہم کہانیاں سن رہے تھے کہ یہ ساری جدوجہد جو ہے وہ جمہوریت کے لیے ہو رہی ہے، تو ذرا جمہوریت کا جائزہ دیں۔ پاکستان کی قوم دیکھ رہی ہے، پاکستان کے نوجوان دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر جمہوری نظام ہے، اس نظام کے لیے بڑی بڑی جدوجہد کی گئی، بہت بہت لوگوں نے قربانیاں دی گئیں، لوگ پھانسیوں پہ چڑھے اس جمہوریت کو بچانے کے لیے۔ تو کون سی جمہوریت ہے جس کا نمونہ آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے؟ ذرا اس کو تو دیکھ لینا۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جمہوریت ہے یا یہ آئین ہے کہ ایک منحرف خاتون رکن ایک اینکر کو یہ کہتی ہیں کہ یہ اچھے آپ جو مجھے لیکچر دے رہے ہیں یہ تو بڑی اچھی باتیں کر رہی ہیں، لیکن 23 کروڑ روپے میں میری زندگی بڑی اچھی گزرے گی۔ یہ جمہوریت ہوتی ہے؟ ہمارے لیجسلیٹرز کی یہ 2% کی اوقات ہو جائے کہ وہ اواری میٹرو سے ایم پی اے باہر نکلنے کی کوشش کرے تو اس کو گارڈ بولے کہ تمہاری گولی لگ چکی ہے، واپس کمرے کے اندر جاؤ، باہر نہیں جا سکتے۔ یہ جمہوریت ہے؟ یہ آئین ہے؟ ابھی میں آؤں گا سپریم کورٹ کے اوپر بھی، ابھی ان سے بھی ہم سوال پوچھیں گے۔ یہ جمہوریت ہے جہاں پر لوگوں کو بولی لگا کر خریدا جائے، جہاں ضمیر بیچے جائیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ اگر واقعی میں رب العزت کے نام ہمارے سر کے اوپر ہیں، واقعی میں اگر ہم اس جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، ہم پچھلے 2 سال سے کوشش کر رہے ہیں، سینٹ کا الیکشن سب کے سامنے چوری کیا گیا۔ ابھی وہ گلا کر رہے تھے، ہو سکتا ہے ہم سے تو نہیں گلا کر رہے تھے، ہمارے پاس تو بندوقیں ہیں نہیں جس سے ہم پکڑ کے لوگوں کو لاتے ہوں، پتہ نہیں کس سے گلا کر رہے تھے، لیکن وہ گلا کر رہے تھے کہ بندوقوں والے ان کے لوگ پکڑ کے لے گئے تھے۔ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ویڈیوز آئی ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن کے اندر، ویڈیو کے اوپر ایویڈنس ہے، ووٹ خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سادہ سا علاج بتایا تھا کہ آپ بیٹھے ساتھ، بڑی اچھی بات ہے، ابھی انہوں نے آئینی انتخابی ترامیم کی بات کی، ایک ذرا اس انتخابی ترمیم پہ بھی آ جاتے ہیں نا، کہ یہ جو ضمیر فروشی ہوتی ہے، یہ جو منتخب نمائندوں کی بولی لگتی ہے، جو ووٹ کی بے عزتی کی جاتی ہے، جو قانون کو آئین کی تحقیر کی جاتی ہے، اس کا دروازہ بند کرنے کے لیے بھی تو آئیں ذرا میدان میں، ہم بھی بیٹھتے ہیں۔ نہ کوئی پیسے کے اوپر اپنے ضمیر کی بولی لگائے، نہ کوئی بندوق والا کسی کو اٹھا کے لے جا سکے۔ پھر جناب ذرا آ جائیں اس جمہوریت کے اوپر، جس جمہوریت کے لیے آواز پاکستان کی سرزمین سے نہ بلند ہو، جس جمہوریت کے لیے آواز جو ہے وہ 7 سمندر پار سے سنائی دے، وہ جمہوریت جہاں اغیار بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں
کہ یہ ہمیں قبول ہے اور یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ آپ اس کو بھول جائیں کہ کون وزیر اعظم ہے جس کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے۔ کیا کوئی محب وطن پاکستانی، کوئی غیرت مند پاکستانی، کوئی خوددار پاکستانی اس بات کو مان سکتا ہے، اس حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو سکتا ہے کہ اگر یہ کرسی پر بیٹھے گا تو تمہارے ملک کے لیے مشکلات ہوں گی، وہ تنہائی کا شکار کر دیا جائے گا؟ اور اگر دوسری سائڈ جیتتی ہے، وہ کامیاب ہوتی ہے عدم اعتماد کی تحریک کے اندر، تو ہر چیز کی معافی دے دی جائے گی۔ کیا یہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان کی جمہوریت کے مطابق ہو رہا ہے؟ مسئلہ جو ہے، میں بھی آپ کو آگے آتا ہوں، مسئلہ جو ہے نا اسپیکر صاحب، وہ مسئلہ سیاسی پارٹیوں کا فرق نہیں ہے۔ فرق اس وقت پی ڈی ایم اور تحریک انصاف کا نہیں ہے، فرق اس وقت اتحادیوں کا نہیں ہے، فرق اس وقت منحرف ارکان کدھر کھڑے ہیں کدھر ہیں نہیں ہے، یہ اس کا نہیں ہے۔ یہ دو بنیادی نظریے ہیں جن کا فرق نظر آ رہا ہے آپ کو۔ ایک نظریہ کہتا ہے beggars cannot be choosers۔ ایک نظریے کی آنکھ میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام بیکاری ہیں۔ دوسرا نظریہ کہتا ہے یہ 22 کروڑ خوددار لوگوں کا ملک دنیا میں کسی سے کم نہیں ہے، اور اگر ہم سے وہ سوال پوچھو گے جو اس ملک کے، اس دھرتی کے، اس عوام کی بہتری کے لیے نہیں ہے، تو ایک ہی جواب ملے گا، ایبسولوٹلی ناٹ۔ اور اسی دورائے پہ پاکستان اس وقت کھڑا ہوا ہے، اسی دورائے کے اوپر پاکستان کھڑا ہوا ہے کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کو کس سمت لے کے جانا ہے۔ کیا وہ قائد اعظم کا پاکستان ہوگا؟ کیا یہ وہ پاکستان ہوگا جو علامہ اقبال کا خواب ہے؟ کیا یہ وہ پاکستان ہوگا؟ ایک خوددار پاکستان ہوگا، ایک آزاد پاکستان ہوگا، ایک ایسا پاکستان جس کی آزادی کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانی دی۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے نانا، دادا، نانی، دادی، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، صرف زبان سے نہیں، صرف مال سے نہیں، صرف ہجرت کر کے نہیں، جان کی قربانی دی۔ کیا انہوں نے قربانیاں اس لیے دی تھی کہ کوئی اور ملک ہمیں یہ بتائے گا کہ تم کس ملک میں جا سکتے اور کس ملک میں نہیں جا سکتے؟ کیا یہ قربانیاں اس لیے دی گئی تھیں کہ انگریز یہاں سے تو چلا جائے لیکن ہم یہاں پر بیٹھ کے اپنے ملک کے اندر دوسرے ملکوں کے سامنے سر جھکا کے ان کی غلامی کریں؟ کیا اس لیے انہوں نے قربانی دی تھی؟ ہرگز اس کے لیے یہ قربانی نہیں دی گئی۔ جو فیصلہ اس وقت قوم کر بیٹھی ہے، اور اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، کسی کے دماغ میں یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ قوم نے فیصلہ کر لیا ہے، خودداری سے زندگی گزارنی ہے، آزادی سے زندگی گزارنی ہے، اور وہ پاکستان بنانا ہے جو علامہ اقبال اور قائد اعظم کا خواب تھا۔ شاید یہ بات مجھ سے بہتر، شاید یہ بات مجھ سے بہتر میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جو کہتے تھے مسلم لیگ کا ٹکٹ بکتا ہے، جو کہتے تھے تحریک انصاف کا اگلے الیکشن کے اندر کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا، آج ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں، جناب گھوڑا بھی حاضر، میدان بھی حاضر، آئے نا مقابلہ کریں۔ آپ بھی اس ایوان کے ممبرز ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ حماد اظہر جیسوں کو موقع ملے کہ وہ آپ کے اوپر وہ فکرے کسیں کہ نس گئے جے، تو آپ نہ کریں، آئیں مقابلہ کریں۔ فیصلہ اگر آپ واقعی جمہوریت میں، اور میں بالکل بلاول زرداری صاحب کی بات سے مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں، انہوں نے ایک بات پہ بار بار آج زور دیا اور میں 100% ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ حل جو ہے وہ ووٹ ہے، تقریروں سے حل نہیں نکلے گا، تقریروں سے حل نہیں نکلے گا، حل ووٹ سے نکلے گا۔ لیکن ووٹ کس کا؟ ووٹ پاکستان کے عوام کا ووٹ، بکاؤ مال کا ووٹ نہیں، پاکستان کے عوام کا ووٹ۔
सर हम तो अगयार के लीडर्स को दुनिया का लीडर नहीं मानते। आपने सुनी होगी तकरीर, मैं नहीं उनका दोहराना चाहता नाम, कि कोई एक बहुत बड़ा कोई बार का लीडर है तो वो सारी दुनिया के लीडर, हम तो नहीं मानते। हम तो मदद मांगते हैं सिर्फ अल्लाह की जात से। हम तो यकीन रखते हैं ईया का नाबुदो व ईया का नस्तईन पर। अगर हम तो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, उनके कदमों पे चलने की कोशिश करने वाले लोग हैं कि जहां 313 भी हो तो 1000 से जंग करने से घबराते नहीं हैं। हो सकता है हमारा एतमाद गलत निकले, क्योंकि हम तो जो है वो जज्बे के साथ, जुनून के साथ अपने यकीन के ऊपर मुकाबला करने वाले लोग हैं। हो सकता है हम गलत साबित हो सकता है जो आपका दावा था दुरुस्त साबित हो, लेकिन इस मुल्क को अगर आप इस इंतशार से, और इसमें कोई शक न रखे, मैंने आपको बताया मैं किस चीज से बिलावल ज़रदारी की मुस्तकिल मैं मुकम्मल तौर पे इत्तफाक करता हूं। अच्छा, मैं इनको बिलावल ज़रदारी साहब इसलिए नहीं कहता, हालांकि सीनियर लीडर हैं, क्योंकि इनकी एज जो है वो मेरे बेटे से कुछ 6 हफ्ते का फर्क है, तो दिस इज नॉट डिसरिस्पेक्ट। लेकिन बिलावल ज़रदारी की एक बात से तो मैंने इत्तफाक किया कि हम जो है वो वोट के जरिए इसका हल निकालें, लेकिन मैं एक बात से इनकी इत्तफाक नहीं करता। इन्होंने कहा कि ये एक जमहूरी तरीका जो इस्तेमाल किया गया है, इससे जमहूरियत की राहें खुली हैं। स्पीकर साहब, आप मेरे अल्फाज याद रखिए, पता नहीं हम यहां पर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि हमें अल्लाह पर यकीन है, इसलिए हम दावा नहीं करते, इसलिए हम कहते हैं पता नहीं हम हो या ना हो। ये जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, आपको ज्यादा इल्म होगा। लेकिन ये जो रिवायत शुरू की है, ये रिवायत रुकने वाली नहीं है। अगर पाकिस्तान में हुकूमतें सिर्फ 10-15 अरब रुपए लगाने से, वो तो बलूचिस्तान की खबर को सुनते में मिलती है कि 3.5 अरब रुपए में शायद हुकूमत बदल गई। अल्लाह जानता है सच है कि नहीं है, अल्लाह जानता है सच है कि नहीं है। मक्सी साहब, इतना पैसा हमारे पास होता तो मैं कोई अच्छा काम कर रहा होता। अच्छा, हमें नहीं पता किसने करवाया है, पता नहीं सच भी है कि नहीं है। अगर 15 अरब रुपए लगाकर इस मुल्क की हुकूमतें बदली जा सकती हैं, तो स्पीकर साहब, इस मुल्क के अंदर आज बदकिस्मती से इतना हराम का पैसा घूम रहा है जिसकी तादाद कोई नहीं है। ये जो सियासत शुरू होने वाली है, ये सियासत का इख्तिताम जो है वो कोई अच्छा नहीं होने वाला है। इसलिए चले, आप यहां तक पहुंच गए हैं, यहां से अगर आप निकलना चाहते हैं, अगर वाकई जमहूरियत में आप यकीन रखते हैं, तो आए, इलेक्शन के मैदान के ऊपर आए और वहां पर आकर मुकाबला करते हैं। अब मैं आता हूं जनाब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट की हमारी बड़ी इज्जत है, हमारे जमहूरी निजाम का एक बहुत अहम सतून है। 3 हिस्से हैं हमारे जमहूरी निजाम के अंदर, मुकन्ना है, अदलिया है और हमारी इंतजामिया है, हुकूमत है। इन तीनों का बड़ा अहम किरदार है। लेकिन स्पीकर साहब, हमारे आइन के अंदर बड़ा वाज़े लाइन भी खींची हुई है कि हर इदारे ने किस लाइन के अंदर रहते हुए काम करना है। आप एक कानून को, आइन को मानने वाले इंसान हैं, इसलिए आपने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर लिखा आपने उसकी कंप्लायंस कर दी। लेकिन अगर वाकई में ये सब लोग मानने वाले हैं जमहूरियत के, तो पार्लियामान की सुप्रीमेसी को भी मानने वाले हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट यह भी फैसला करेगी कि किस दिन इजलास होगा, किस मिनट पे शुरू होगा, तो इस पार्लियामान का क्या फायदा। पैसा बचाएं, इसको रैप अप करें और घर भेजते हैं। चले हम उनकी 1 मिनट के लिए बात मान लेते हैं कि जो डिप्टी स्पीकर ने फैसला किया वो अच्छा फैसला नहीं था। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट में और अदलिया में तमाम फैसले अच्छे होते?
کیا اسی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کو جوڈیشل مرڈر نہیں کہا گیا؟ کیا اگر اس کے بعد پارلیمان یہ فیصلہ کرتی کہ کیونکہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان کا جوڈیشل مرڈر ہوا سپریم کورٹ کے فیصلے کے ذریعے، کیا پارلیمان اس کے بعد حق بجانب ہوتی کہ اگر یہ فیصلہ کرتی کہ اب سے سپریم کورٹ میں کون سا کیس سنا جائے گا وہ پارلیمان فیصلہ کرے گی، کتنے بجے سپریم کورٹ کھلے گا وہ پارلیمان فیصلہ کرے گی، شام کو اختتام کس دن ہونا ہے وہ پارلیمان فیصلہ کرے گی؟ کیا یہ درست ہوتا؟ یہ یقیناً درست نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے وہ درست نہیں ہوتا اگر پارلیمان سپریم کورٹ کے کام کے اندر مداخلت کرے، اسی طریقے سے آئین کے اندر جو پارلیمان کا کام ہے سپریم کورٹ کی مداخلت اس میں ٹھیک نہیں ہے۔ بہت عزت کرتے ہیں ہم ان کی، بہت عزت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ پارلیمان کی سوورینٹی، پارلیمان کی سپریمیسی کے اندر انٹرفیرنس ہے۔ اور میری آج بھی امید یہ ہے، آج کر لیں، آج نہیں کرتے اگلے اجلاس میں کر لیں، میری امید ہے کہ تمام ہاؤس یکجا ہو کے، کیونکہ یہ ڈیفنس جو ہے یہ دفاع کسی ایک شخص کا نہیں ہوگا، یہ ایک سیاسی پارٹی کا نہیں ہوگا، یہ کسی ایک حکومت کا نہیں ہوگا، یہ دفاع ہوگا پوری پارلیمان کا۔ اس پارلیمان کو یکجا ہو کے آواز بلند کرنی چاہیے کہ جو پارلیمان کا حق ہے، جو پارلیمان کا اختیار ہے، وہ ہم کسی اور کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آخر میں ذرا سی مراسلے کے اوپر بات کر لیں، کیونکہ ہم نے پہلے بھی کوشش کی کہ پارلیمان کو، کیونکہ ہم یقین رکھتے ہیں پارلیمان کی جمہوریت میں، اگر آپ یقین کرتے ہیں تو پارلیمان کی سپریمیسی کے اوپر آپ کا یقین ہونا ضروری ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ پارلیمان کو کانفیڈنس میں لیا جائے، اعتماد میں لیا جائے۔ لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا میڈیا کے اندر کہ جی جب مجھے بلایا گیا تو میں نے باقی سب اپوزیشن کے دوستوں سے رائے لی تو پتا چلا کہ واحد میں انوائٹڈ تھا، کوئی بھی اور انوائٹڈ نہیں تھا، اور وہ بھی زبانی انویٹیشن تھا۔ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ سب سے پہلے اس ہال کے اندر کوشش کی گئی، یہاں پر ریزولوشن لے کے آئے، ہم نے کہا کہ یہ اجازت دیں، ہم کیونکہ زیادہ ممبرز کو بلانا چاہتے ہیں تو 6 بجے کے وقت کے لیے اجازت دے دی جائے کہ اس ہال کو استعمال کیا جائے قومی سلامتی سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے لیے۔ 2 دفعہ ووٹ ہوا، 150 سے زیادہ ممبرز اپوزیشن کے موجود تھے، دونوں دفعہ انہوں نے اس قرارداد کے خلاف ووٹ ڈالا۔ یہ اس کے بعد نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں نہیں علم تھا اس کے بارے میں۔ جو انویٹیشن ہے اس کا وہ اسمبلی کے ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، 85 ممبرز کو انویٹیشن دیا گیا، اس کے اندر بلاول زرداری صاحب بھی انوائٹڈ تھے، شہباز شریف صاحب بھی انوائٹڈ تھے، خالد مقصی صاحب انوائٹڈ تھے، خالد مقبول صدیقی انوائٹڈ تھے، شہری رحمان کا مجھے نام ہے انوائٹڈ تھی، شاہزین بگٹی انوائٹڈ تھے، اسد محمود صاحب انوائٹڈ تھے، تقریباً تمام لیڈرشپ انوائٹڈ تھی۔ یہ وہاں پر نہیں آئے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ وہاں پر بریفنگ کے لیے نہیں آنا چاہتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر کہوں گا یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم موڑ ہے۔ میں پھر جو فارن منسٹر کہہ کے گئے ہیں اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، ان کیمرہ بریفنگ بلائیں اور تفصیل سے بریفنگ لیں تاکہ پاکستان کا ہاؤس، یہ جو سپریم ہاؤس ہے، جو پاکستان کی جمہوریت کا منبع ہے، یہاں پر آ کر تمام ممبر سنیں اور پھر اس کے مطابق اپنے فیصلے کر سکیں۔ لیکن اگر یہ نہیں مانتے تو خیر یہ ان کا فیصلہ ہے، لیکن میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا تھا۔ آخر میں وہ تمام قوم جو اس وقت گھر پر بیٹھی ہے اور جس کو میں نے کہا کہ جیسے کہ وہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے، اور یہ تمام ممبران جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی میں آخر میں صرف یہی بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جدوجہد جو ہے یہ پاکستان کی بقا، پاکستان کی آزادی اور پاکستان کی خود مختاری کی جدوجہد ہے۔ یہ جدوجہد کسی ایک عدم اعتماد کے ووٹ کی مرہون منت نہیں ہے۔ عمران خان نے 25 سال سے زیادہ یہی جدوجہد کی ہے
کرتا رہا ہے، آج کر رہا ہے، کرتا رہے گا، اور یہ سارے شیر عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ تو تمام تحریک انصاف کے سپورٹرز، ورکرز، ووٹرز، خوددار، محب وطن پاکستانیوں کے لیے آخری میرا پیغام، ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران، ٹھیک کرے گا سب کپتان، نیا بنے گا پاکستان۔